جاتا ہے کہ بار بار اسٹیبلشمنٹ کلیم کرتی ہے کہ ہمارا سیاسی عمل دخل میں ملک کے کوئی کسی قسم کا رول نہیں ہے. ہم نے دیکھا کہ ڈی جی آئی ایس آئی جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم اپنے آئینی رول کے اندر جو ہے کنفائنڈ رہیں گے. کیا عوامی طور پر پوری عوام کی نبض دیکھیں تو یہ باتیں جو ہیں وہ حقیقت کے قریب نظر آتی ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کہنے میں اور کرنے میں بڑا فرق ہے. جنرل باجوہ صاحب بڑے قابل احترام ہیں ہمارے لیے, ہمارے ایکس چیف آف آرمی اسٹاف رہے ہیں. انہوں نے بھی کہا تھا کہ آرمی نے ایز این انسٹیٹیوشن ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ اب ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے. تو اس ایک جو ان کا کامنٹ ہے یا جو ان کا ایک جملہ ہے, اس سے ہی واضح ہوتا ہے کہ جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا اس سے پہلے تو مداخلت کرتے رہے. جی ہاں, ان کی پبلک سٹیٹمنٹ ہے کہ جی ایک پورے ادارے نے فیصلہ کیا کہ آئندہ سے کبھی ایسا نہیں ہوگا. ایک طرح کی ایڈمیشن تھی, ایڈمیشن آف گلٹ تھی, کنفیشن تھا کہ وہ اس سے پہلے تو مداخلت کرتے رہے. یہ جو ابھی ریسنٹ الیکشنز ہوئے ہیں ان میں ہم نے دیکھا ویڈیوز ہیں یار, لوگوں کی یونیفارم میں ویڈیوز ہیں, پولنگ اسٹیشنز کے اندر ڈبے اٹھا کے جاتے ہوئے, لوگوں کو مارتے ہوئے, تشدد کرتے ہوئے. تو ہم کیسے مان لیں, عوام کیسے مانیں گے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بات درست ہے؟ ویڈیو ایویڈنس کو تو نہیں آپ ریفیوٹ کر سکتے. بدبختی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں عدلیہ بھی بہت کمزور ہے. جیسا کہ آپ نے خود ہی ابھی ذکر کیا, ہمارے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا جو انہوں نے خط لکھے ہیں وہ ایک باقاعدہ چارج شیٹ ہے. وہ کیا ہے اس میں؟ کسی کے آپ رشتہ داروں کو اٹھا کے ان پہ تشدد کر کے ان کو مجبور کر کے فیصلے کروا رہے ہیں. کسی کے گھر میں آپ نے ویڈیو کیمراز لگائے ہوئے ہیں. تو یہ اس طرح سے تو معاملات نہیں ٹھیک ہوتے. نہ ہی اس طرح سے یہ تاثر جاتا ہے پبلک میں کہ ہم سیاست سے ہم نے کنارہ کشی کر لی ہے. آپ کی فیملی ایک پولیٹیکل فیملی ہے, کیا آپ پہ بھی وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے کوئی دباؤ ڈالا گیا؟ دیکھیں سر, بات یہ ہے کہ جب مجھے اب لگتا ہے, میں نے سوچا اس بارے میں کہ مجھے کیوں گرفتار کیا گیا 9 مئی کے 10 مہینے بعد. تو مجھے لگتا ہے کہ شاید الیکشن کے بعد مجھے صرف اس لیے گرفتار کیا گیا کہ میری وفاداری ہی تبدیل کروانا چاہتے تھے. کیونکہ میں رائے ونڈ سے جیتا, تو رائے ونڈ وہ حلقہ ہے جہاں پہ اس وقت موجودہ وزیر اعلیٰ صاحبہ کی بھی رہائش ہے, اس وقت موجودہ وزیر اعظم صاحب کی بھی رہائش ہے, 3 مرتبہ کے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب کی بھی وہیں پہ رہائش ہے, اور 1 مرتبہ سابق وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز صاحب کی, پورے خاندان کی وہاں پہ رہائش ہے. میرے حلقے میں سارے لوگ رہتے ہیں. تو وہ کلیم کرتے ہیں, ان کا دعویٰ ہے کہ یہ ہمارا آبائی, ہمارا گھر کا حلقہ ہے. لیکن ایسا نہیں ہے حقیقت میں. حلقہ تو کوئی بھی کسی کی جاگیر نہیں ہوتی. یہ تو عوام کی مرضی ہے, وہ کس کو منتخب کرتے ہیں, کس کو اپنی نمائندگی کرنے کے لیے عوام میں بھیجنا چاہتے ہیں. تو میرے خیال سے وہاں کے لوگوں نے میرے حق میں فیصلہ کیا, جس کو چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے ان کو تسلیم کرنا چاہیے. لیکن بدبختی یہ ہے پاکستان میں نتائج کو مانتا کوئی نہیں ہے. تو 1 ہفتے بعد مجھے میرے گھر سے گرفتار کیا گیا. گرفتار کرنے کے بعد مجھ سے کسی نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی, یا نہ ہی مجھ سے کوئی اس بارے میں بات کی گئی کہ میں اپنی وفاداری تبدیل کروں. لیکن ہاں, جب میں الیکشن جیت گیا اس کے بعد بہت سے مختلف چینلز کے ذریعے مجھے اپروچ کیا گیا پارٹی چینج کرنے کے لیے. مجھے بہت سی آفرز بھی کی گئیں, منسٹری کی بھی آفر دی گئی. مجھے یہ بھی کہا گیا کہ آپ کو تاحیات یہاں سے ٹکٹ بھی ملے گی, یہ وہ جس طرح کی آفرز کی جاتی ہیں, لالچ دیتے رہے بہت سارے. تو میرا یہی جواب تھا. جس دن میں گرفتار ہوں, جس صبح, اس رات کو مجھے بہت کوشش کی گئی, بہت دباؤ ڈالا گیا, بہت کوشش کی گئی کنونس کرنے کی مختلف طریقوں سے کہ میں پارٹی تبدیل کر لوں. تو میرا ایک ہی جواب تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے عزت سے نوازا ہے, میں ضلالت کا سودا کیوں کر لوں. میں بڑا کلیئر تھا اس معاملے میں, بڑا ہی کلیئر تھا اس معاملے میں کہ میں پارٹی نہیں چینج کروں گا. چونکہ دیکھیں لوگوں نے مجھے تو ووٹ دیا ہی ہے, لیکن ووٹ کیوں دیا ہے مجھے؟ ایک خاص مینڈیٹ, ایک خاص منشور کے مطابق مجھے ووٹ دیا. تو میں اس کی اگر رسپیکٹ نہیں کروں گا تو میری بھی کوئی رسپیکٹ نہیں کرے گا. تو اس لیے میں بڑا کلیئر تھا اس معاملے میں کہ پارٹی کسی صورت نہیں چھوڑنی. اور اس وقت ان حالات میں, جن حالات میں ہماری پارٹی پھنسی ہوئی ہے, میں سمجھتا ہوں کسی کو بھی یار یہ زیب نہیں دیتا کہ مشکل وقت میں پارٹی کو چھوڑے. ٹھیک ہے, اگر آپ کا پارٹی کے ساتھ کوئی اختلاف ہے تو وہ آپ اس وقت کریں جب آپ کا اختلاف ہے. آپ کے پولیٹیکل کیریئر کے کیا مائل سٹونز ہیں, کیا گولز ہیں جو آپ اچیو کرنا چاہیں گے؟ میرا تو ایک ہی گول ہے سر, چونکہ میں سمجھتا ہوں مقصد ربی تھا تعمیر جہاں,
کہ کام آئے انسان کے انسان. تو میں سمجھتا ہوں خدمت خلق سے بڑا کوئی گول نہیں ہے دنیا میں, نہ اس سے بڑی کوئی اچیومنٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے میں نے زندگی میں جس چیز کی خواہش کی اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے نواز دیا. تو اب میرے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ میں پے بیک کروں ٹو دی پیپل آف مائی کنٹری, جو اس معاشرے کی وجہ سے ہی ہوں نا میں جو ہوں. تو میرے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس معاشرے کی بہتری کے لیے کام کروں, اور وہ میں جب تک ہوں انشاءاللہ کرتا رہوں گا. وی وش یو ویری بیسٹ آف لک ان دیٹ اینڈ وی ایکسپیکٹ اے لاٹ آؤٹ آف یو. آپ جیسے نوجوان ہی انشاءاللہ امید کی جاتی ہے. ہم یقین رکھتے ہیں کہ آپ اتنا بڑا کیریئر سیکریفائز کر کے ایک ریئل کیریئر کی طرف آئے ہیں, اور اللہ تعالیٰ آپ کی یہ خواہشات کو پورا کرے. آپ کی ذمہ داریاں بہت بھاری ہیں. ہم یقین رکھتے ہیں کہ آپ ہماری امیدوں پر پورا اتریں گے. تھینک یو فار یور ٹائم. اٹ واز اے ویری میننگ فل کانورسیشن. اٹ واز اے ویری پروڈکٹیو سیشن اینڈ وی لک فارورڈ ٹو ہیو مور انشاءاللہ پروڈکٹیو سیشنز in future. Thank you. Thank you for having me. سو اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی جب آپ بات کرتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ پچھلے 30 سال میں پاکستان میں اسٹوڈنٹ پالیٹکس کسی نہ کسی شکل و صورت میں اگر ہوئی ہے تو بڑی وائلنٹ قسم کی ہوئی ہے. یونیورسٹیز کے اندر جو ہیں وہ گولیاں چل جانا, لوگوں کا مر جانا. تو کیا یہ جو اسٹوڈنٹ پالیٹکس کا کانسیپٹ ہے یہ ایک باضابطہ اچھے طریقے سے پڑھے لکھے طریقے سے اس کا کوئی سٹرکچر اور اس کا کوئی ریگولیشن تو وہ ہونا چاہیے نا, جس میں آپ آج بھی دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں پنجاب یونیورسٹی میں جو ہماری جماعت اسلامی کے بے شمار لوگ ہیں, جمعیت کے لوگ ہیں, یا جو مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن, اس طرح کی جو باڈیز ہیں, ان کے لوگ جو بھی جس بھی شکل و صورت میں جہاں جہاں بھی پاکٹس میں ہیں یا کوئی بڑے اسکیل پہ ہیں, یہ تو بہت سی وائلنٹ قسم کی جو ہے وہ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. یہ اپنا ایک انڈیپینڈنٹ گورننس سٹرکچر جو ہے, اپنا ایک سو کالڈ ڈسپلن جو ہے مونوپلائز جو ہے وہ کر لیتے ہیں یونیورسٹی میں. بہت سی یونیورسٹی کی ایڈمنسٹریشن کو ہائی جیک کر لیتے ہیں. تو یہ بھی تو ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم نے لازمی طور پر بالکل 100% جو ہے وہ صاف ستھری پڑھی لکھی قسم کی ایک روایات, ایک پڑھے لکھے طریقے سے جو ایک ڈیموکریسی کا کانسیپٹ ہے یا جو پیور پالیٹکس کا کانسیپٹ ہے, اسی طریقے سے ہی جو آگے لے کے آنا ہے. ادروائز تو پھر پالیٹکس جو پالیٹیشین ہے اس نرسری سے, تو پھر پائیدار قسم کے پالیٹیشین بھی جو ہے انفارچونیٹلی نہیں نکل پائیں گے ایز کمپیئرڈ کہ ہم کسی صاف ستھرے جو ہے وہ معاشرے میں صاف ستھری پالیٹکس کر کے نکال سکتے ہیں. اس کا کوئی آرگنائزیشنل سٹرکچر یا کوئی ریگولیشن یا کوئی آپ کے ذہن میں کوئی خاکہ بنا ہو تو وہ آپ کیا ایکسپلین کریں گے؟ دیکھیے, سب سے پہلی بات تو یہ اس کا ایک سائیڈ ایفیکٹ ضرور ہے اسٹوڈنٹ پالیٹکس کا پاکستان میں رہا ہے, باقی دنیا میں نہیں ہے. اس کی ریزنز کیا ہیں ہمیں وہ آئیڈینٹیفائی کرنی چاہیے, بجائے اس کے کہ ہم اسٹوڈنٹ پالیٹکس کو ہی اوور آل بین کر دیں. ہمیں ایڈریس کرنا پڑے گا اس ایشو کو جس کی وجہ سے وائلنس اسٹوڈنٹس میں آیا. دیکھیں, گن کلچر 80s میں آیا پاکستان میں, اس سے پہلے نہیں تھا. تو آپ اس کو چیک کریں نا, بجائے اس کے کہ آپ اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی آل ٹوگیدر بین کر دیں. آپ اسلحہ کی نمائش کو ختم کریں, اسلحہ کا اس طرح سے عام لائسنسز کا جو ہے رجحان ہے اجرا وہ ختم کریں. یہ چیزیں ہیں جن سے آپ کا اسٹوڈنٹ جو ہے ان چیزوں سے دور ہوگا, اور آپ اس کی جو گلوریفیکیشن ہے ٹھیک ہے اس کو کم کریں, اس پہ کنٹرول کریں. تو آٹومیٹکلی اسٹوڈنٹس کا رجحان دوسری طرف جائے گا. جب آپ اس چیز کو بتائیں گے کہ یہ غلط ہے, یہ برا ہے. معاشرے میں لیڈرز کا کام ہوتا ہے نا معاشروں کو یہ بتانا اور یہ سمجھانا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. تو ہماری لیڈرشپ نے تو خود اسٹوڈنٹس کو اس وائلنس والے کلچر کی طرف ملوث کیا, استعمال کرتے رہے. ہمارے پولیٹیشنز, ہماری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں انہوں نے اسٹوڈنٹس کو یوز کیا ہمیشہ, جس کے باعث نتیجہ یہ ہوا کہ الٹیمیٹلی اسٹوڈنٹ پالیٹکس کو بین کر دیا گیا. تو یہ کوئی حل نہیں ہے, یہ پرماننٹ سلوشن نہیں ہے. آپ کا رول ماڈل پولیٹیشین لوکلی انٹرنیشنلی کون ہے, کس سے انسپائر ہیں آپ؟ ٹف کویشچن, آئی ہیو نیور ریئلی تھاٹ اباؤٹ دیٹ. لیکن میں انسپریشن کی بات کر لیتا ہوں. انسپائر ریسنٹلی تو ظاہری بات ہے اس ملک میں مجھ جیسے لوگ جو سیاست میں آئے خان صاحب سے انسپائر ہو کے ہی آئے. اس وقت ان کے علاوہ تو اور کوئی مجھے نہیں نظر آتا ایسا سیاستدان کم از کم پاکستان میں